ایک ہی بات ہے، سارم کندھے اچکا کر کہتا کھڑا ہوا، اس کی جانب بڑھا۔ اس سے قبل کیٹ جواب دیتی، سارم نے نزدیک آ کر قدموں کے پاس گلاس چھوڑا۔ کیٹ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیٹ نے غصے سے کہا۔ اچانک سارم اس کے بال اپنی مٹھی میں لیے۔ بہت بول چکی ہو، اب جس لیے بلایا ہے وہ کریں۔ سارم نے جھٹکے سے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ چھوڑو مجھے، کیٹ تڑپ کر خود کو چھڑوانے لگی۔ ہاں ہاں، تم کیا سمجھ رہی ہو میں تم جیسی کو چھوؤں گا؟ تو تم کس خوش فہمی کی شکار ہو؟ مجھے بتاؤ، کل تم دونوں کے علاوہ کمرے میں کون آیا تھا؟ سارم اس کا مذاق بناتے ہوئے ہنس کر پوچھنے لگا۔ ہم دونوں ہی تھے، اور کون ہوگا؟ کیٹ نے کراہ کر ناسمجھی سے بتایا۔ سارم اس کا جواب سن کر ایک بار پھر غصے میں آیا۔ بالوں سے جکڑ کر سر زور سے دیوار پر مارا۔ کیٹ کی چیخ کمرے میں بلند ہوئی، ماتھے سے خون بہتا گال تک آ گیا۔ کیٹ کی ڈر کے مارے آنکھیں پھیل گئیں۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، مجھے سچ سچ بتاؤ، میں چھوڑ دوں گا، سکون سے کہہ کر اس نے دوبارہ سر کو جھٹکا دیا۔ کیٹ تڑپ گئی۔ چیخو مت، مجھے چیخنے والی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں۔ چلو شاباش، بتاؤ تمہارے اور شعیب کے علاوہ کون آیا تھا کمرے میں؟ مجھے نہیں معلوم، میں کل 15-20 منٹ کے لیے ہی آئی تھی، کیٹ نے اپنے ہاتھ سے خون روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا۔ سارم اسے کانپتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر کان کے نزدیک گیا۔ بہت خوبصورت ہو تم، لیکن میں اپنے بھائی سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے آخری بار پوچھ رہا ہوں، سچ بتاؤ، اور سچ بتا کر مجھے خوش کر دو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ سنگین لہجے میں پوچھتے اس نے کیٹ کے بالوں میں منہ چھپاتے لمبی سانس لیتے کیٹ کو بری طرح خوفزدہ کر دیا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، لیکن یہ درندہ کچھ بھی سن نہیں رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر میری بات پر یقین نہیں تو اپنے بھائی۔ اس سے قبل وہ بات مکمل کرتی، سارم نے سر اٹھا کر لگاتار پوری قوت سے اس کا سر دیوار پر مارا۔ کیٹ کا سر بری طرح سے پھٹ چکا تھا۔ سالی جھوٹ بولتی ہے، سارم ملک سے۔ رشید، رشید، غصے سے ٹھوکر مارتے اس نے اپنے کسی آدمی کو آواز دی، جو تیزی سے اندر آیا۔ جی جی بھائی، گھبرا کر پوچھتے اس نے ایک نظر افسوس سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اسے یہاں سے اٹھا کر کسی گاڑی کے سامنے پھینک دو، جاؤ، دھاڑ کر حکم دیتا وہ دوبارہ اپنے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ السلام علیکم خالہ، اریبہ مسکراتی ہوئی مہوش بیگم کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام خالہ کی جان، یونیورسٹی سے سیدھا یہیں آ گئیں؟ گھر پر بتایا، ورنہ تمہاری ماں مسجد میں اعلان کرنے نکل جائے گی۔ مہوش بیگم نے اریبہ کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اکثر اسی طرح آ جاتی تھی۔ ہنستے ہوئے بولی، خالہ آپ بھی نہ، ویسے مزے کی بات بتاؤں، آج امی نے خود مجھے بھیجا ہے۔ اریبہ ہنس کر آگے بڑھ کر رازداری سے بولی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ مہوش بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، دراصل امی ابو کے ساتھ پاکستان جا رہے ہیں، وہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھیں، لیکن ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے۔ اریبہ روانی سے بتاتی لاؤنج میں نظر دوڑانے لگی، لیکن اسے اسما کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسما طلحہ اور تیمور کی بہن تھی۔ پاکستان میں کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ مہوش بیگم نے فکر مندی سے اریبہ سے پوچھا، جو کچن سے نکلتے تیمور کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مہوش بیگم کی بات سن کر چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ خالہ ابو کے دوست تھے، وہاں وہ کئی بار استنبول بھی آئے تھے، لیکن خبر ملی 2 دن پہلے وہ اپنی وائف کے ساتھ کسی دعوت سے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں، وہیں گئے ہیں۔ اریبہ تفصیل سے بتاتی دوبارہ کچن کی جانب دیکھنے لگی۔ تیمور وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا اشارے کر رہا تھا۔ بہت افسوس ہوا سن کر، اور تم جب تک وہ واپس نہیں آتے یہیں رہو، میں بات کر لوں گی تمہاری ماں سے۔ مہوش اسے بولتی کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اریبہ کندھے اچکا کر تیمور کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آخر کار دیدار کا شرف بخش ہی دیا محترمہ آپ نے، تیمور نے جواب دیتے شرارت سے کہا۔ اریبہ نے گھورتے ہوئے کندھے پر چپت لگائی۔ اوئے ظالم لڑکی، تیمور نے کندھا جھٹک کر گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل اریبہ کچھ بولتی، طلحہ دونوں کو دیکھتا وہیں آ گیا۔
السلام علیکم طلحہ بھائی۔ اریبہ نے طلحہ کو دیکھ کر سلام کیا۔ وہ بچپن سے طلحہ کو بھائی کہتی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اریبہ مسکرا کر جواب دیتی طلحہ سے باتوں میں لگ گئی۔ جو سب کا پوچھ رہا تھا تیمور کچھ دیر دونوں کو سنتا رہا۔ جب صبر نہ ہوا تو اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر لان کی جانب بڑھ گیا۔ یہ لڑکا نہیں سدھرے گا۔ طلحہ اس کی حرکت دیکھ کر مسکرا کر بڑبڑایا۔ شام کا وقت تھا۔ کیفے میں اس وقت رش کم تھا۔ وہ دونوں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب عدن کی نظر داخلی دروازے سے اندر آتی اپنی ٹولی پر پڑی۔ یہ سب یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ بھی مجھے بتائے بنا؟ عدن نے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی۔ محمل جو سینڈوچ کھانے کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی، عدن کی بات سن کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر مسکرائی۔ ارے خزیمہ بھائی، محمل نے کہتے ہی عدن کو دیکھا جو محمل کو گھور رہا تھا۔ تم کیوں اتنا خوش ہو رہی ہو؟ کیسے مجھے بھول کر سب ہنس رہے ہیں؟ عدن نے کہتے ہی ناراضگی سے نظروں کا زاویہ شیشے سے باہر کی جانب موڑ لیا، یہ دیکھے بنا کہ سب وہیں آ رہے تھے۔ عدن، وہ تو بیسٹ فرینڈز ہیں نا؟ محمل نے حیرت سے عدن کو دیکھ کر پوچھا۔ اس سے قبل وہ جواب دیتا چاروں قریب آ کر کرسیاں رکھ کر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ آواز پر عدن نے ان کی جانب رخ کیا تو مسکرایا۔ دیکھا، مجھے معلوم تھا ان کا میرے بنا گزارا نہیں ہے، عدن نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو تمہاری جیب ہلکی کروانے کے لیے یہاں آگ لینے۔ کیوں دوستو؟ عثمان نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ سب کے ساتھ محمل بھی مسکرا رہی تھی۔ کس خوشی میں؟ اوہ سمجھ گئے، تمہارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، چلو خیر، تیمور نے عدن کے حیران ہو کر بولنے پر کہا۔ عدن نے محمل کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب اتنا کنگلا نہیں ہوں، بلاؤ ویٹر کو، عدن نے روب سے کہتے ویٹر کو اشارہ کیا۔ خزیمہ نے طلحہ کو دیکھا جو محمل کو ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ اور محمل، گڑیا، تحفہ مل گیا تھا؟ جی خزیمہ بھائی، لیکن نہ آپ آئے نہ ہی طلحہ بھائی، نہ عثمان بھائی آئے، اور تیمور بھائی آپ نے کہا تھا آؤں گا، لیکن نہیں، آپ بھی نہیں آئے، کیوں؟ محمل ناراضگی سے کہتی باری باری سب سے کہہ رہی تھی۔ عدن نے سنجیدگی سے سب کو دیکھا جس پر سب کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ 8 بجے کا وقت تھا جب عثمان گھر میں داخل ہوا، لیکن سامنے ہی یسریٰ کو اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر وہیں روک کر اسے دیکھنے لگا۔ گڑیا سی دیکھنے والی چچا زاد کزن کب اس کے دل کے دروازے وا کرتی گھر کر گئی تھی، اسے خبر ہی نہ ہو سکی، جب کہ یسریٰ کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اس کے لیے خاص جذبات رکھتا ہے، اور کہیں حد تک وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ چاچا کی فیملی انہی کے ساتھ الگ پورشن میں رہتی تھی۔ السلام علیکم امی، عثمان گلا کھنکار کر سلام کرتا اپنی ماں کے قریب آیا۔ یسریٰ نے چونک کر اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔